إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. درود پاک. انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احترام گرامی قدر سامعین بزرگوں دوستوں نوجوان بھائیوں، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت تذکرہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی حقیقی خوشی کے حوالے سے کچھ معلومات عرض کی تھی۔ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے نبی کی سیرت اور اسوہ حسنہ سے رہنمائی لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عام طور پر اس ماہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ زور و شور سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس محبت کی آڑ میں اور بدعت حسنہ کی آڑ میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ شریعت کی حدود کو مذاق کا نشانہ بنا دیا ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن کو اللہ کے نبی کی محبت کے نام پر جو کچھ وطن عزیز میں ہوا اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ ہر قسم کی فحاشی، اریانی اور بے حیائی کے مناظر اللہ کے نبی کی محبت کی آڑ میں لوگوں کو دکھلائے گئے۔ ان کے اپنے مقصد فکر کے سنجیدہ لوگ شرم کے مارے اندر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اجلاس پر اجلاس کر رہے ہیں کہ اس غلط سلسلے کو کس انداز میں روکا جائے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو کچھ اس سال ہوا ہے، اگر اس کو ان کے علماء نے نہ روکا، اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی، تو میرے خیال میں محبت نبی کے نام پر وہ کچھ دیکھنے کو نظر آئے گا کہ یہود و نصارہ کے اس پر شرم سے جھک جائے گا۔ اس لیے کہ وطن عزیز کے اندر وہ طبقہ جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں، جن کا قرآن و سنت سے کوئی رشتہ نہیں، صرف اور صرف کلاری دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، انہوں نے اس سال وہ مناظر امت کو دکھلائے ہیں کہ ان مناظر کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے توحید و سنت کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی توحید کی اور پیارے نبی کی سیرت کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور ہر قسم کی بدعات سے اور موضوعات سے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کے عنوان سے ہر طرف گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ آپ بھائیوں کی خدمت میں سیرت کی حقیقت عرض کر دی جائے کہ سیرت کی حقیقت کیا ہے۔ جب لفظ سیرت کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ سیرت النبی کی حقیقت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ عام طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، نیک لوگوں کی سیرت کے لیے بھی، صحابہ کرام کی سیرت کے لیے بھی، اہل بیت کی سیرت کے لیے بھی۔ آئیے قرآن مجید کے اندر سے لفظ سیرت کو تلاش کرتے ہیں اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم غور و فکر سے سنتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سیرت کا معنی کیا ہے۔ جب سیرت کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو سیرت النبی کی حقیقت کا پتہ چلنا کیا ہے، آسان ہو جائے گا۔ آئیے دیکھیے قرآن مجید کے اندر لفظ سیرت صرف ایک بار آیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ سیرت کتنی بار آیا ہے؟ صرف ایک بار آیا ہے۔ کس مقام پر آیا ہے؟ آئیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 16واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ۔ پارہ نمبر کون سا ہے؟ 16۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت طٰہٰ، اور اس کا بالکل پہلا رکوع ہے، اس کا بالکل پہلا رکوع ہے۔ اس پہلے رکوع کے اندر لفظ سیرت قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ اس کے معنی کو سمجھ لینے کے بعد سیرت النبی کا معنی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جس اپنے محبوب پیغمبر کا قصہ پورے قرآن مجید میں پھیلا رکھا ہے، جہاں بجا اس کو ذکر فرمایا ہے، اس پیغمبر کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تاج نبوت ان کے سر کے اوپر سجایا اور ان کو اپنا برگزیدہ اور محبوب ترین بندہ بنا لیا اور ان کو پیغام دیا کہ اب تم نے جانا ہے فرعون کے پاس، اس کے بڑے دربار میں میری ربوبیت اور میری توحید کا اعلان کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ پہلی دفعہ کتنے معجزے دیے؟ 2 معجزے عطا فرمائے۔ پہلا معجزہ تھا ہاتھ والا کہ حضرت کریم اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالتے، جب باہر نکالتے تو چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن ہوتا۔ ایک معجزہ یہ عطا فرمایا۔ دوسرا ان کا مشہور معجزہ لاٹھی والا، اس لاٹھی والے معجزے کے اندر لفظ سیرت آیا ہے۔ اسی موقع کے اوپر 2 کام ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم سے پوچھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا عصای، لاٹھی ہے، لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اس کے ذریعے میں اپنی بکریوں کے اوپر درختوں سے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی میں اس سے بہت سارے کام لیتا ہوں۔ اللہ نے جب کلیم اللہ سے پوچھ لیا کہ ان کے ہاتھ کے اندر جو چیز ہے وہ لاٹھی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ نے کلیم اللہ سے فرمایا القِھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دیجئے۔ اللہ نے حکم دیا ڈال دیجئے۔ قرآن کہتا ہے فَأَلْقَاهَا، انہوں نے لاٹھی کو
کو زمین پر ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کلیم اللہ کا کام ختم ہو گیا، ان کو حکم تھا ڈال دیجئے، انہوں نے ڈال دیا۔ جب انہوں نے لاٹھی کو ڈال دیا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، میری قدرت نے اسے اصبح بنا دیا۔ پہلے اس لیے کلیم اللہ سے پوچھا تھا نا کہ ہاتھ میں کیا ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں اس میں ایک تبدیلی آنے والی تھی، تو انہوں نے کہا لاٹھی ہے، اللہ نے حکم دیا ڈال دیجیے، فَأَلْقَاهَا، انہوں نے ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ جو ہی کلیم اللہ نے سانپ کو دیکھا تو ڈر گئے، کیونکہ اچانک جو بات اچانک ہی کسی تکلیف سے چیز کو آدمی دیکھتا ہے تو گھبرا نہیں جاتا، کبھی طور پر ڈرنا نہیں جاتا ہے۔ یہ نہ شان نبوت کے منافی ہے اور نہ ہی توحید کے منافی ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ جب ہم کسی آدمی کے سامنے سانپ کھولا جائے وہ ڈر گئے، اگلا بتا کے بعد یہ بات چنگی تھی توحید بنے تھی اور جس کا پان اتارے گھروں سے، تو یہ جہالت ہے بھائی، یہ دیکھ لیجیے۔ قرآن کہہ رہے حضرت کلیم سانپ کو اچانک دیکھ کر ڈر گئے یا نہ ڈر گئے؟ بولو تو صحیح، قرآن کہہ رہے ہیں ڈر گئے، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی توحید میں کوئی فرق آیا؟ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ کچھ طبی خصوصیات ایسی ہیں جو مشترک پائی جاتی ہے، اس لیے تو انبیاء سے اعلان کروایا جاتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ کچھ بشری صفات ہوتی ہیں، انسانی خصوصیات اور طبعی چیزیں ہوتی ہیں جو مشترک پائی جاتی ہیں۔ حضرت کریم ڈر گئے اور قرآن کہتا ہے دوسری طرف منہ کر کے چل پڑے۔ پھر کیا ہے لفظ جو آپ پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا واپس آ جائیے۔ کہاں آ جائیے؟ واپس آ جائیے۔ اللہ نے دوسرا حکم دیا، فرمایا خود آپ کو بڑا ایک اور مسئلہ بھی سمجھا رہا ہے اس کے اندر توجہ ہے نا آپ دوستوں کو، توجہ فرمائے گا۔ پہلا حکم اللہ نے کیا دیا؟ زمین پر انہوں نے کیا کر دیا؟ سانپ کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے، اب اللہ کہہ رہے خذھا، اس کو کیا کر لیجئے؟ پکڑ لیجئے۔ کس کو؟ لاٹھی کو یا سانپ کو؟ لاٹھی کو نہیں، سانپ کو پکڑیے۔ سانپ کو پکڑنا آسان ہے، جس سے کلیم اللہ ڈرے اللہ کہتے ہیں ہاتھ آگے کیجیے اور اس سانپ کو کیا کیجیے؟ اللہ لوگوں کو دکھانا چاہتے کہ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، میرا حکم ہے سانپ کو پکڑنے کا، تو کلیم اللہ سانپ کو پکڑنے کے لیے کیا ہو گئے؟ اللہ کا حکم بعض اوقات مشکل بھی ہو سکتا ہے، یہ حکم تو بڑا مشکل تھا کہ سانپ کو پکڑیے۔ قرآن کہتا ہے خذھا، اس کو پکڑ لیجئے، ولا تخف، اور ڈرنے کی ضرورت، ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ جی کیا ہوگا؟ اب آگے سیرت کا لفظ اللہ فرماتا ہے سنعیدھا سیرتھا، آپ جب پکڑ لیں گے نا میں اس کو پہلے والی حالت پر دوبارہ، سیرت کا معنی سمجھ آ گیا؟ سیرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حالت۔ سیرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں سنعیدھا سیرتھا الاولی، فرمایا آپ نے اس کو پکڑنا ہے۔ جو ہی ہاتھ کلیم اللہ نے آگے کیا پکڑنے کے لیے، اللہ نے سانپ کو پھر سے کیا بنا دیا؟ بس امتحان اتنی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے کہ سامنے جو چیز بھی ہے مگر رب کا حکم ہے، میں نے اپنے پروردگار کے حکم کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، اللہ اسی مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔
بس اتنی سی دیر لگتی ہے. تو اس میں لفظ ہے قرآن مجید کے اندر اس مقام کے اوپر سنعیدها سیرۃ الاولی، ہم لوٹا دیں گے اس کو دوبارہ پہلے والی حالت کے اوپر. اب سمجھ آ گیا؟ سیرت کا معنی لفظی ہے حالت. سیرت النبی اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے حالات زندگی. اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی کے کیا ہے حالات. آپ کے بچپن کے حالات بیان کیے جائیں وہ بھی سیرت النبی ہے. آپ کی جوانی کے حالات بیان کیے جائیں وہ بھی سیرت النبی ہے. آپ کے بڑھاپے کی حالت کو بیان کیا جائے وہ بھی سیرت النبی ہے. آپ کی خوشی کی حالت ہو وہ بھی سیرت النبی ہے. آپ کی غمی کی حالت ہو وہ بھی سیرت النبی ہے. آپ کی خوشیاں ہو وہ بھی سیرت النبی ہے. آپ کی تجارت کی حالت ہو وہ بھی سیرت النبی ہے. جہاد کی حالت ہو وہ بھی سیرت النبی ہے. بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک، صبح سے لے کر شام تک، سفر سے لے کر حضرت تک، زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک رب نبوت کی زندگی کی جس حالت کو بیان کیا جائے گا، ہر حالت کا نام ہے سیرت النبی. ہر حالت کا نام کیا ہے؟ سیرت النبی ہے. سیرت جو ہے نا، سیرت ایک اور آسان انداز میں آپ کو سمجھاؤں. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا سیر. سنا ہوگا لفظ سیر. سیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا. صبح کی سیر کیا معنی ہے اس کا؟ بیٹھ جانا. سیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا. سیرت کا لفظ اس کا معنی سیر ہی تو ہے. اس کا معنی بھی ہے چلنا. سیرت النبی اللہ کے نبی کا چال چلن، اللہ کے محبوب پیغمبر کا چال چلن. اللہ کے محبوب پیغمبر کی ہر چیز کے اندر چال کیا تھی، ڈھال کیا تھی، رنگ کیا تھا، روپ کیا تھا. رب اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی کی ایک حالت کا نام سیرت النبی ہے. آپ کی زندگی کی ایک چال، ایک ڈھال، ایک رنگ و روپ کے بیان کا دوسرا نام کیا ہے؟ سیرت اچھا، حضرت کلیم اللہ کا جو معجزہ آپ نے سنا، اس معجزے سے عقیدے کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا. اللہ نے کلیم اللہ کو کتنے حکم دیے؟ بولیے ذرا، کتنے حکم دیے؟ پہلا حکم کیا دیا کہ لاٹھی کو زمین پر ڈال دیجیے. انہوں نے ڈال دیا، ان کا کام ختم ہو گیا. دوسرا حکم کیا دیا؟ آپ اس کو کیا کر لیجیے. انہوں نے پکڑ لیا. سانپ گری ہوئی لاٹھی کو کس نے بنایا؟ میں نہیں کہہ رہا، کون سی کتاب کہہ رہی ہے؟ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع. سمجھ آئیے دوستو، یہ ہے معجزے کی حقیقت کہ معجزے کے اندر ظاہر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، طاقت پیچھے سے عرش والے کی ہوتی ہے. حضرت کلیم کے معجزہ ایک معجزے میں آپ کو یہ مانیں گے. اب آپ دیکھیے، اللہ نے حکم دیا ڈال دیجیے، انہوں نے ڈال دیا. اللہ نے کہا پکڑ لیجیے، انہوں نے پکڑ لیا. ڈالی ہوئی لاٹھی کو سانپ بنا